اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشان ہو جاتی ہیں۔ وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے، وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا۔ کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے۔ اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے۔ سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ براق ہر وقت حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ آپ کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے۔ پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبہ تھا، ایک کا نام شہبہ تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا۔ پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا۔ پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی۔ آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے، وہ چھوٹے موٹے گھوڑے نے، بڑے عالی شان۔ ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام قراز تھا۔ یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فی ادولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، والامانۃ مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجتہ، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقع امہ، ماؤں کے نافرمان، وادنیٰ صدیقہ، دوست کا استقبال، واقصیٰ اباہ، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وصاد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، وَشُرْبَتُ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے۔ جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، وہ یہ رونے کی چیز ہے، رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے، ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا، زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، میں نے پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا، خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟
میرا اللہ کیسا ہے؟ اوئے ہوئے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، ساتوں زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں. مومن سے چوک ہو گئی یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے. جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں. ماں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے. بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب 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 جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا. جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا. تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی. ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے آؤ جی آؤ جی. تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں. الی عین اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے. اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے. تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے. موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی. ہائے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا. میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم. اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے. تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں. خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا. ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں مہدی کے مزاج پہ سوار تھی. مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی. جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا. انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا ہے، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا. رات سوتے کو ماں نے مروا دیا. مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب
ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کیوں مر گئے، یہ معصوم کیوں مر گئے، یہ پتھر کیوں ہل گئے، یا غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ جنت کوئی مفت کا سودا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے، دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے۔ یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے۔ سنو، دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے۔ یہ باذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ اچھا چلو، ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس کو مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ۔ جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے، ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا۔ کینچی کیوں کہا، تلوار کیوں نہیں کہا، خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے، بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے، رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے، پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا۔ تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی۔ آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے، آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے، چلو ان میں قصوروار بھی تھے، بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے۔ امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لیے، ایسے چوما، یہاں تک چوما، صرف سر اور ماتھا نہیں چوما۔ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ نعوذ باللہ، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی گلی میں گزرے، بچے کھیل رہے، امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑو بھائی پکڑو۔ تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے، تو آپ آگے سے آ گئے، پکڑو بھائی پکڑو، تو وہ ادھر چلے گئے، پھر آپ آگے سے آئے، پکڑو بھائی پکڑو۔ اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میرا پیو مینوں نپے نہیں سکتا، میں کیڈا بڑا ایتھلیٹ بن گیا۔ تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے۔ اب اس کو کیوں سین، ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں، کیا تیر لگے ہیں۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزما، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اور صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے، 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے۔ امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی، تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے، بیچ میں لوہے کی دیواریں، ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا، زمین پر گرا، ان کا یا عمّا، ہائے چچا۔ تو امام حسین کہاں پہنچتے، لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا اور
بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قاسم میرے بیٹے آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں، اللہ ناصرہ وکفر باطرہ، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا، اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی۔ ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر، تو ان کو اٹھایا سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے، جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے، جعفر کے بیٹے عون، عبداللہ، محمد، عون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں، عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی، عون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا۔ 16 آخری شہزادہ عبداللہ، امام حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ آخری بچے عبداللہ ہیں، 2 سال کا، ان کو بلوایا ملنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، خود رہ گئے، بچہ رہ گیا تھا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے۔ یہاں دل پھٹ گیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے لپ بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا، اے میرے رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہم تیرے غلام۔ سنو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو، ساری دنیا، سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، امتحان ہے ہمارا بھی۔ جو مر گئے جنت میں چلے گئے، دیکھتے نہیں ہو رمضان میں مرے ہیں، اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہونتا حساب دے دو، جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا۔ رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں، معصوموں کے ساتھ مرے ہیں، تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں، وہ بھی جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے، اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی، یا اللہ یہ آگ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی، ادھر دیکھو۔ جب جنت کو دیکھا تو کہنے کہ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو اور قیامت تک اس طرح سسک کے زندہ رہے اور مر جائے، اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کوئی غم نہیں دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے، کافر کو بڑے مزے کراتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کی تسمیاں پڑھتے رہتے ہیں، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے، وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے۔ میری سنو، جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتاً مسلمان، بطور انسان نہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، اس انداز میں، ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں، جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے، بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے۔ اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے، یا اللہ تو کافر کو بہت کچھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو، دیکھا تو جہنم کو کھول دیا، جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے مرتبے کی قسم، کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، قیامت تک حکومت کر کے مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، عورتیں بھی مرد بھی۔ یہ جو باتیں میں نے دہرائی ہیں حدیث پاک کی، اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ پھر اس کے ساتھ جھوٹ سے بچو، خیانت سے بچو، دھوکے سے بچو، گالی گلوچ سے بچو،
چولی سے بچو، الزام لگانے سے بچو۔ نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن 100 سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا۔ قف المحسنہ یہدم عمل 100 سنۃ، طبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ دھبا لگانے والا 100 سال کی بندگی بھی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا۔ تو اپنے ماں باپ زندہ تو ان کی خدمت میں پڑ جاؤ، اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو، اصحاب اقتدار ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ سنو سنو، ایک دن کا عدل کا فیصلہ، طبرانی کی روایت ہے، ایک دن کا عدل کا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بڑا افسر کرسی پہ بیٹھ کے دیانتداری سے ساری فائلیں پار کر دیتا ہے، اس کا ایک دن کا یہ عمل میری مسجد کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا عرش کے سائے میں آنے کے لیے آ جاؤ، 7 قسم کے آدمی پہلے آ جاؤ۔ کون؟ ولی اللہ، کتب ابدال، شہید مجاہد، مفسر محدث؟ نہیں 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 نہیں، سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں، عادل حاکم آ جائیں، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل سیکرٹری، عادل آئی جی، عادل ڈی آئی جی، عادل جج، چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، عدل والے آ جاؤ، وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دیکھ کر اپنے قلم کو، علم کو بیچتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا، آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا، ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں۔ توبہ توبہ کرو، اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح تو را سہل کنات، صحبت تعلی تو را تعلی کنات، اچھی صحبت، اچھے سنگ ترے۔ ایک وہ بیچ رہا تھا سنگ ترے، وہ کہتا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت۔ تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے، اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ یہ تربیت کی محنت ہے۔ تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے۔ تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے۔ میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے۔ ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم میں پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے، تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے۔ قادسیہ کی لڑائی میں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے، تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو اکٹھا کرنے کے امیر تھے، تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ، اس سب سے قیمتی۔ وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف، اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا، تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور لینا تو میں سارا لے جاتا۔ کہا یار کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہ کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟ ہیں جس رب کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ اور یہ کہہ کر پلٹے اور دوڑ لگا دی کہ میرا تعاقب نہ ہو سکے۔ سوید بن مقرن نے پیچھے آدمی دوڑایا، دوڑ دوڑ دیکھو یہ کون شخص ہے۔
وہ आगे आगे ये पीछे पीछे, उसको नहीं पता मेरा ताक़ुब हो रहा है। जाकर जब अपने खेमे में बैठे तो उन्होंने दाएं बाएं से पूछे कौन शख्स हैं? का सईद नखई यमन के हैं, सईद नखई यमन के हैं। सलाहुद्दीन अयूबी अक्का में मुहासरे में आ गए, रिचर्ड ने मुहासरा किया और इंतहाई खौफनाक शक्ल बन गई। उन्होंने बुर्ज तैयार किए जिस पर आग के तीर असर नहीं करते। पहले ऐसा होता था बुर्जों को आगे बढ़ाते, लकड़ी को आग के तीर बरसाते, आग लग जाती। उन्होंने ऐसा पर तेल मला के उस पर आग असर नहीं करती थी। तो वो हैरान परेशान कि अब क्या बनेगा। एक नौजवान आया हांडियां लेकर, पहला बम जो ईजाद हुआ एक मुसलमान ने ईजाद किया, पहला बम। आकर कहने लगा सुल्तान इस हांडी को इस पर मारो। ये हांडी क्या करेगी? का तुम मारो तो सही। तो उन्होंने जो उठा के एक हांडी को फेंका, वो उस जवानी की तोप के साथ एक धमाका हुआ, सारे बुर्ज में आग लगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे बुर्ज जल गए। जो बाकी थे वो उन्होंने भगा के पीछे हटा लिए। सुल्तान सजदे में गिर गए और फिर उठकर कहने लगे बेटा मांग क्या मांगता है? कहा सुल्तान जिसके लिए किया है उसी से लूंगा, तू क्या देगा? छह बर्रे आज़म में अल्लाह ने इस काम को हिदायत का जरिया बनाया हुआ है। ये फिरका वारियत से काम पाक है, ये सियासत से पाक है, ये इंसान की जात से बहस करता है। इंसान सही बने, और सही इंसान वही होता है जो सही मुसलमान हो। इसके अलावा इंसान का तस्वर ही कोई नहीं है। जो अल्लाह को ना पहचाने, रसूल को ना पहचाने, वो आगे क्या पहचाने? तो मैं सारे मजमे से गुजारिश करता हूँ तौबा करो, औरों से भी तौबा करवाओ और तबलीग में निकलो। जितना वक्त दे सकते हो दो, थोड़ा दो, ज्यादा दो। रमजान में बहुत से लोग नमाजी बन चुके हैं, ईद का चांद नजर आते ही फिर मस्जिद में नजर नहीं आएंगे, कहेंगे अच्छा अगले साल मिलेंगे। उनकी खिदमत में भी अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते सारा साल नमाज पढ़ो, सारा साल नमाज पढ़ो। एतकाफ में बैठा मजमा ना गीबत कर रहा है, ना चुगली कर रहा है, ना गालियां दे रहे हैं, सिर्फ जिक्र कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, कुछ तिलावत कर रहा है, दुआ कर रहा है। जब बाहर निकलो तो ऐसे निकलो कि फिर जिंदगी से झूठ भी निकल जाए, गीबत भी निकल जाए, चुगली भी निकल जाए, गाली भी निकल जाए, लगाई बुझाई भी निकल जाए, तो सारी जिंदगी पाक पवित्र हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। तो ये सारा मजमा अल्लाह के दरबार में तौबा करे। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, लोगों से भी करवाओ, और अल्लाह की रजा पर राजी रहो, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहो। रजा पर कज़ा हमारा ईमान है, रजा पर कज़ा हमारा ईमान है। जिस हाल में रखे या अल्लाह हम तुझसे राजी हैं, जिस हाल में रखे हम तुझसे राजी हैं। हाँ हम उससे भलाई मांगते हैं, आफियत मांगते हैं, पर ज़र्फ हमारा छोटा है, हम मुसीबत सह नहीं सकते। लेकिन गिला ना हो, शिकवा ना हो। सारे भाई इसकी नियत करते हैं ना, इरादे करते हैं ना। यहाँ मांगना इज्जत है, बाकी हर जगह मांगना जिल्लत ही जिल्लत है। वो चाहे तुम सदर पाकिस्तान से मांगो, वजीर आजम से मांगो, किसी मालदार से मांगो, किसी नेक से मांगो, किसी बद से मांगो, मांगना जिल्लत ही है। और भाई आखिरी गुजारिश ये है कि एक बड़ी आफत आई है। भाई देखो ये मुसाफे का तरीका नहीं है, आप तशरीफ रखिए। खाना खा के मैंने फोन उठाया तो उस पर एक मैसेज आया हुआ था। अगर मैं सईद अनवर होता तो तुम मेरा फोन उठा लेते, अगर मैं जुनैद जमशेद होता तो तुम मेरा फोन उठा लेते। तुम सिर्फ मालदारों के फोन सुनते हो, गरीबों के नहीं सुनते। मेरे फरिश्तों को भी नहीं खबर, मैं तो खाना खा रहा हूँ, उनमें कोई टेलीफोन ऑपरेटर तक को नहीं, मैं हर वेले फोन मेरे हाथ से चढ़े। हर मिनट में एक कॉल मुझे आती है, हर मिनट में एक कॉल, करने वाला ताजा दम, और मैं सुन के परेशान। कहते मौल साहब ढंग से बोलता है नहीं, सीधे मुंह बातें नहीं करता। किस आदाब जिंदगी है भाई, इनको सीखो भाई, इनको सीखो। फोन करने वाले को क्या पता कि अगला किस हाल में बैठा हो। तो एक गुजारिश ये करनी थी कि अल्लाह ताला ने जो हाल भेजा हम उस पर राज़ी, हम उसके लिए अपने बाजुओं पर भरोसा करें। हम ऐसे कशकोल ना फैलाएं। अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, काफिर कभी आपका भला नहीं चाहेगा, कभी आपका भला नहीं चाहेगा। खुद अपनी जेब से खर्च करो, खुद अपनी जेब से खर्च करो, खुद जाके पहुंचाओ। मेरे मदरसे में रमजान में छुट्टी नहीं होती, गर्मियों में छुट्टी होती। हम रमजान में पढ़ाई रखते हैं और गर्मियों में छुट्टी करते हैं। लेकिन जब ये हादसा हुआ मैंने सारे बच्चों को भेज दिया, सारे बच्चों को भेज दिया मुख्तलिफ मकामात पर। उन्होंने जाके वहाँ 8 दिन काम, इससे ज्यादा उनके बस का ही नहीं था। वो 18, 19, 20 साल के सारे बच्चे वो शल हो गए। जब फिर उनको वापस बुलाया, फिर दूसरा मदरसा उसमें छुट्टियां होती हैं रमजान में, लेकिन वो चिल्ला लगाते हैं तबलीग में
وہ چلہ لگا کے رائیونڈ پہنچے تو پھر میں نے وہاں ان کو سب کو اکٹھا کروا کے ان کو ترغیب دی، پھر ان کو ادھر میرا کی طرف بھیج دیا۔ الائی میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، باغ میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے، ہمارے مدرسے کے بچے پہنچے۔ پریس میں نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تبلیغ والے کام کوئی نہیں کر رہے، اخبار والے تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، لیکن بس کیا کریں، ہر جگہ جو آوا بگڑا تو قلم والے بھی بگڑ گئے، تو قلم بگڑا تو تحریر بگڑ گئی۔ تو اپنی جیبوں سے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے، اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اکرموا کریم قومین، اور آپ نے فرمایا کہ وہ غنی جو فقیر ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے، وہ غنی و فقیر ہو جائے، وہ عزت دار جو ذلیل ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے۔ ہمیں کسی سے بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے، خود سخی بنو، خود اللہ کے نام پہ دو، خود پہنچاؤ، کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤ، جو واسطہ معتبر ہو، بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے، ایک گندم کا، کشمش، کھجور۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کھجور کا، کشمش کا نہیں بتاتے، صرف گندم کا بتاتے ہیں۔ گندم کے بنتے ہیں 22 روپے، اور کشمش اور کھجور کے حساب سے بن جاتے ہیں، کھجور کے حساب سے دو تو 200 روپے کے قریب بنے گا، 150، کشمش کے حساب سے دو تو 400 روپے کے قریب بن جائے گا۔ مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے، یا کشمش یا کھجور، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور۔ 3 کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو 150 روپے کلو کے قریب تو ہوگی، وہ تو 400 سے بھی زیادہ بن جائے گا، اور کھجور اچھی قسم کی 70 روپے کلو ہے، وہ 150-200 بن جائے گا۔ گندم کے حساب سے دینا وہ صرف 22 روپے بنیں گے، 23 روپے بنیں گے۔ تو جس مجمع میں مالدار لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو، کھجور کے حساب سے دو، آخری درجہ گندم، یہ تو ہے فرض۔ اس کے بعد ہے تمہارے لیے مستحب، وہ سارا ہی خزانہ کھول دو۔ عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب قحط آیا تو خود انہوں نے اپنی ذات سے یہ کیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، اور اپنے ذاتی مال میں سے 20 اونٹ روزانہ ذبح کر کے دسترخوان بچھتا تھا اور لوگوں کو کھلایا جاتا۔ 20 اونٹ روزانہ کھلائے جاتے تھے، 20 اونٹ روزانہ، 50,000 کا ایک اونٹ آ جاتا ہے، اچھا تو کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ ہیں، 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا ہے۔ یہ بیت المال میں سے نہیں تھا، یہ ذاتی اپنے ذاتی مال میں سے تھا، ذاتی مال میں سے۔ تو بھائیو، اللہ نے بہت رزق دیا ہے اسلام آباد والوں کو، پاکستان والوں کو، کمی کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے، کراچی، اسلام آباد میں کوئی حوصلہ کرو، ایک آدمی 5 ارب ڈالر دے سکتا ہے۔ دل کی بات ہے، دل کی بات ہے کہ وہ دل کھولے صحیح۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت، وزن جو لگتا ہے وہ کیفیت پر لگتا ہے، مقدار پر نہیں لگتا، مقدار پر نہیں لگتا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے 500 من کھجور پیش کی تبوک کی لڑائی پہ، اور ایک صحابی آئے، انہوں نے 3 سیر پیش کی، ایک سا، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عقیل، سعد بن عبادہ نے 5، قیس بن ثابت یا سعد بن عبادہ 500 من کھجور پیش کی۔ ابو عقیل آئے، غریب آدمی تھے، ساری رات کنواں چلایا، 6 سیر کھجور ملی، 3 سیر بیوی کو دی بچوں کے لیے، 3 سیر ایسے جھولی میں ڈال کے آ رہے۔ تو منافق ہنسنے لگے، رے بیوقوف، 3 سیر سے کیا ہو جائے گا، جا یہ بھی گھر دے کے آ، تیرے بچے کھائیں۔ تو ان کے رد میں قرآن تو الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات، اللہ نے ان پہ لعنت برسائی کہ جو میرے بندوں پر تان کرتے ہیں کہ تھوڑے صدقہ لے کر کیوں آئے ہو۔ یہ تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کی، ابو عقیل کی۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، آپ نے دیکھا کہ آگے آؤ، وہ کھجور آپ نے لی، لوگوں سے کہا یہ لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو، ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی۔ تو بھائیو، بڑی مشکل گھڑی آئی ہے، اللہ کے نام پہ اب وہ نہ قانون نہ دیکھو کہ میرا فطرانہ اتنا ہے، میری زکوٰۃ اتنی ہے، آپ جتنا دے سکتے ہو لگا دو، لوٹا دو، دکھیوں کی دعا لے لو، دکھیوں کی دعا لے لو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک عورت کو دیکھا، مردار مرغی
کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی، بھاگ کے اندر چلی گئی۔ تو رک گئے، دستک دی دروازے پر، کون ہو آپ لوگ؟ انہوں نے تعارف میں ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی، انہوں نے اپنا تعارف کرا، عبداللہ بن مبارک، سارے عالم کے اس مشہور ہستی تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آل رسول ہیں، 3 دن سے فاقہ تھا، اب تو ہمارے لیے حرام بھی حلال تھا، تو یہ مردار مرغی نظر آئی، ہم نے اٹھا لی۔ تو آپ نے اپنے غلام سے کہا تیرے جیب میں کتنے ہیں؟ کہا یہ 3000 کا، ان کو دے دو، اور وہاں سے واپس ہو گئے، آگے حج پہ نہیں گئے، واپس ہو گئے۔ جب خراسان واپس آ گئے، جب حاجی خراسان سے واپس آئے، حضرت السلام علیکم، مینا میں ہم کٹھے تھے نا؟ کہاں؟ جی مینا میں آپ اور میں کٹھے تو بیٹھے تھے۔ دوسرا ملا، السلام علیکم، ہم نے طواف آپ کے ساتھ کٹھا کیا۔ تیسرا ملا، میں نے عرفات میں وقوف آپ کے ساتھ کیا۔ اتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے تو آپ کو مدینے میں دیکھا، مکے میں دیکھا، مینا میں دیکھا، طواف میں دیکھا۔ وہ حیران پریشان، میں تو گیا کوئی نہیں، یہ سارا چکر کہاں سے ہے؟ تو پھر خواب میں بتایا گیا کہ تیری اللہ کے ہاں یہ سخاوت قبول ہوئی، تیری طرف سے ایک فرشتہ بھیج دیا گیا جو تیری شکل میں یہ مناسک ادا کرتا رہا۔ اور سنو، یہ آپ کے قریب افغانستان کا شہر ہے ہرات، یہاں آ گیا قحط۔ تو آل رسول کا ایک خاندان تھا، ان کے خامند کا انتقال ہو گیا، وہ بچے یتیم، تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا، سمرقند پہنچی۔ ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا، تو جو سمرقند کا جو والی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، مجھے پناہ بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا تم کوئی گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول میں سے ہو۔ کہا میں تو پردیسی ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ تو کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول کے دعوے کرتا ہے، چلی جا۔ وہ اٹھ کے باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا وہ جو مجوسی ہے نا، یہ مجوسی آتش پرست، وہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ ان کے پاس چلی گئی، اس نے ان کا اکرام کیا، فوراً اپنے گھر میں لایا، کھانا پانی میسر کیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں ہے اور اللہ کے نبی کھڑے اور ایک بڑا عالی شان محل ہے۔ تو وہ کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ایمان والے کا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر۔ تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر۔ ایسی ڈانٹ پڑی کہ اس کو جو آنکھ کھلی تو پسینہ سی لے گیا، سیدھا اس کے دروازے پر اور ایسے ہاتھ جوڑ کے رونے لگا کہ رات والا خاندان مجھے واپس دے دے اور منہ مانگی دولت لے لے۔ وہ آگے رونے لگا، کہا یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ تو میرے اللہ نے مجھے نعمت دی، میں تجھے کیا دوں؟ تجھے خبر بھی ہے، تجھے پتا ہے رات جو تو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی مجھے عطا کیا جا رہا تھا، میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، وہ محل تیرے نام سے کٹ کے میرے نام لگا دیا گیا، میں یہ گھر تجھے کیوں دے دوں؟ آج بڑی بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہیں، آج بڑی مائیں ننگے سر بیٹھی ہیں، عید نہ مناؤ، خریداریاں مت کرو، افطاریاں مت کرو، کھجور پانی پہ گزارا کرو، جتنا بچتا ہے پہنچا دو، لگا دو، تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا۔ عید نہ مناؤ، خریداریاں مت کرو، افطاریاں مت کرو، کھجور پانی پہ گزارا کرو، جتنا بچتا ہے پہنچا دو، لگا دو، تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا۔ تم تو اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کی نسبت سے دے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے در کھول دے گا۔ مجھے میرے رب کی قسم کہ سارے پاکستان کے مالدار لوگ یہ ہمدردی محسوس کریں تو ہمیں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ عوام اور حکومت میں اعتماد ختم ہو چکا، حکومت میں بددیانت لوگ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیانتداری سے کریں گے، اعتماد کسی کو نہیں ہوتا، اتنے ڈسے گئے ہیں، اتنا ڈسے گئے ہیں، اتنا ڈسے گئے ہیں کہ اب وہ اعتماد نہیں، خود کرو، خود پہنچو، خود نہیں پہنچ سکتے، بہت سے لوگ انفرادی طور پر کر رہے ہیں، جان کھپا رہے ہیں۔ ہمارے کئی بچے آئے ایسی خطرناک وائرس لے کر آئے کہ اب میں آنسو روتا ہوں، تو بدن اس کا علاج بھی ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا؟
تو خود کرو، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ متنجن پلاؤ مرغ اڑانے کا وقت نہیں ہے، یہ فرصت کے دن گئے، اللہ کے نام پہ لگاؤ، جو دے گا اللہ اسے واپس کرے گا، لوٹا کے دے گا۔ سائل آیا، حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے حسن سے کہا بیٹا تیری ماں کے پاس 6 درم رکھائے تھے، ان میں سے 2 لے آ۔ وہ کہے اماں 2 درم دے دو، ان کے منہ سے نکلا کر گھر کی عورت کو سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں، کہ وہ تو تیرے ابا نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ تو انہوں نے کہا ابا اماں کہہ رہی وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے۔ تو حضرت علی کہنے لگے اچھا آل رسول کا یقین بھی پیسے پہ آ گیا، جو اماں سے کہو اب سارے ہی دے دے، پہلے 2 مانگے تھے سارے ہی لے کر کے جا وہی موج کر۔ 6 درم اس کو پکڑا خالی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا اونٹ ہاتھ میں لیے ہوئے، کہنے لگا جی میں نے اونٹ بیچنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ادھار بیچو تو میں بھی لے لیتا ہوں۔ کہا جی آپ پہ کیا شک ہو سکتا ہے، آپ ادھار لے لیں۔ وہ کہنے لگا آپ نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہنے لگا 120 لوں گا درم کا۔ ٹھیک ہے ادھر باندھ دو، وہاں باندھ دیا، وہ چلا گیا گھر۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا تو وہ پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا ہے۔ کہا جی بیچیں گے؟ کہنے لگا ہاں، پر نقد بیچوں گا، ادھار نہیں۔ کہا جی نقد؟ کہا کیا لیں گے؟ کہا میں تو، وہ اس نے 140 بتائے تھے، کہا میں 200 لوں گا۔ 200؟ کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے 200 درم دیے، اونٹ کھول کے چلتا بنا، اس میں سے 140 نکال کے اس کے گھر بھجوائے اور 60 لے کر گھر میں آ گیا۔ فاطمہ 6 گئے 60 آ گئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کو 1 2 وہ 10 کر کے واپس کرے گا۔ امام شافعی کا دوست آیا، حضرت گھر میں عید ہے، کچھ نہیں کچھ مل جائے گا، اور اسے تھوڑی دیر پہلے امام صاحب کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں کچھ پیسے تو لاؤ ادھار۔ ایک دوست کے پاس گئے، کہا یار کل عید ہے، گھر میں کچھ نہیں کچھ ادھار تو دے دو۔ اس نے 300 درم کی تھیلی دے دی، آ کے رکھی، دستک ہوئی، ایک دوسرا دوست آ گیا، جی کل عید ہے میرے گھر میں کچھ نہیں، وہ 300 اٹھا کے اس کو دے۔ رات کو وزیر کو خواب آیا، وزیر اعظم بنو عباس، شافعیہ شافعیہ، شافی کی خبر لو، شافی کی خبر لو۔ ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، یہاں تک پریشان ہو گئے اور کہا یار شافی کو بلاؤ، مجھے سونے نہیں دے رہا۔ بھاگا ایک آدمی جو کہ دروازہ دستک دی، جی آپ کو وزیر اعظم بلا رہا ہے۔ رات کو بلانے کا مطلب تھا قتل، کیا کام آگے ہونے والا ہے؟ وہ کہا مجھے کوئی وصیت تو کرنے دو۔ کہا نہیں وہ خیر ہی خیر ہے، کوئی مسئلہ کوئی۔ وہ آپ بھائی تو اللہ کے بندے مجھے سونے نہیں دے رہا۔ کہا جی میں نے کیا کیا؟ اگر تو ہر تھوڑی دیر کا مجھے خام میں آواز آتی ہے شافعیہ شافعیہ، تیرا کیا قصہ ہے؟ کہا جو 300 دینار دیے تھے دوست کو، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا بھائی لاؤ، ایک تھیلی، دوسری تھیلی، تیسری تھیلی، چوتھی تھیلی۔ جب وہ 300 3000 ہو گئے، کہا جاؤ اب ان کے گھر پہنچا کے آؤ۔ تو بھائیو بہت سخت گھڑی آئی ہے، فلاں مدد کرے گا، فلاں کوئی نہیں مدد کرے گا، کوئی نہیں مدد کرے گا۔ اپنے بازو پر بھروسہ کرو، 1 روپے ہے تو 1 روپے پہنچاؤ، 10 ہیں تو 10 پہنچاؤ، 10 لاکھ ہیں تو 10 لاکھ پہنچاؤ۔ اللہ جب وزن کرے گا تمہاری قربانی پر کرے گا، نہ کہ مقدار پر کرے گا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انك اهل التقوى واهل المغفرة يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ، رمضان کی جاتی جاتی صبحیں اور شامیں ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، تیری رحمت کا در پہلے آسمان پر آ چکا ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر آ چکا ہے۔ رمضان تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، میرے مولا اس پر تو نے اپنے بندوں کا امتحان لیا، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، ہمارا نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے۔ میرے مولا ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری طرف سے آئے ہوئے حال پر بھی مولا ہم تیرے دربار پر شکر گزار ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اے مولا پر ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو تجھے اس امت سے تو یا اللہ بڑا تعلق اور محبت ہے، ہماری جھولے میں تو کچھ نہیں میرے مولا، ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم پر سے وہ دکھ درد جو آئے ہوئے ہیں انہیں تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہماری کیفیت اس بچے کی ہے میرے مولا جو گلی میں پٹ پٹ کے آتا ہے، اس کا رونا ختم ہو چکا ہوتا ہے،
وہ صرف ہچکیوں پر ہوتا ہے. اس کی ہچکیاں دے کر اس کی ماں بے قرار ہو کر جب اسے سینے سے لگاتی ہے، پھر وہ ایک ایک اپنا زخم اس کو دکھاتا ہے. دیکھو اماں مجھے یہاں مارا، مجھے یہاں مارا، مجھے یہاں. پھر اس کو گلے لگاتی ہے، اس کے ایک ایک زخم کو پیار کرتی ہے، اس کا غم اسے بھول جاتا ہے. اے رب کریم، ہمیں باطل تو پہلے ہی مار رہا تھا، ہماری گردن تو پہلے ہی کٹ رہی تھی میرے مولا، اب تو ناراض ہوا تو ہمیں زمین میں جھنجھوڑا، ہمیں پتھروں نے مارا، پہاڑ ہم پر برس پڑے، پانی ہم پہ چھاگل بن کے اتر پڑا، اولے ہم پر برسے، دریائے نیلم غضبناک ہو گیا، دریائے جہلم غضبناک ہو گیا، دریائے کنہار بفر گیا. اے میرے رب، اے میرے رب، اب ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں میرے مولا، ہم پر بڑی آفت آئی ہے، ہم گلہ نہیں کر رہے، تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں میرے مولا، ہم پر بڑی آفت آئی ہے. ہمارے معصوم بچے لنڈروں میں ہی دفن ہو گئے. یا اللہ، کوئی ماں ان کی آخری دفعہ شکل ہی نہ دیکھ سکی، باپ ان کو غسل ہی نہ دیکھ سکے. معصوم بچوں کو تو باپ ہاتھوں میں اٹھا کے چلا کرتے ہیں، مائیں ان کو رخصت کرتی ہیں گھروں سے، باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، ان کو قبر میں خود رکھتے ہیں تو غم کی تسلی ہو جاتی ہے. تو نے ایک فطری طریقہ رکھا ہے میرے مولا. آخری دیدار میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میرا یہ زخم آج بھی ہرا ہے میرے مولا، یہ آج بھی ہرا ہے میرے. میں تو تیرے گھر پر تھا، پر یا اللہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، تیرے گھر کی موجودگی پر یا اللہ مجھے اس سے اور زیادہ کیا چاہیے. پر ماں کو نہ دیکھنے کا زخم میں آج تک منتمل نہیں کر پایا میرے مولا. نہ ہزاروں بچے آقا تو نے اٹھا لیے، نہ مائیں دیکھ سکی، نہ باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھا سکے، نہ ان کے لیے قبر کھود سکی. اے میرے مولا، ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہماری نسل بھی بھینٹ چڑھ گئی. وہ تو بیٹھے پینسلوں سے کھیل رہے تھے، کاپیوں پر لکھ رہے تھے، مسکرا مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ تیری زمین غضبناک ہو گئی، تیرے پتھر ہم پر برسنے لگے، چھتیں ہم پر آ پڑی. اے میرے رب، ساری نسل ہماری زمین کے اندر چلی گئی، زمین نے انہیں آغوش میں لے لیا، دریاؤں کی لہریں ان کا کفن بن گئی. اے رب کریم، ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں، ہم تجھے اپنا دکھ سناتے ہیں میرے مولا. کوئی دن کا نہیں ہل سکتا تیرے امر کے بغیر. تو بالا کوٹ کیسے گر سکتا ہے، مظفر آباد کیسے گر سکتا ہے، تیرے امر کے بغیر باغ کیسے کھنڈر بن سکتا ہے میرے مولا. یہ ہمارے گناہ ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں. تو سارے ملک پہ پتھر برسائے تو حق بجانے میں، اور ہم ظالم ہیں تو سارے دیش کو زمین میں دھسا دے تو حق بجانے میں ہے، اور ہم ظالم ہیں. پر اے میرے رب، ہمارا سہارا بھی تو ہی ہے. مائیں بچے کو مارتی ہیں، پھر بھی بچہ ماں کے پاس رہتا ہے میرے مولا. ہم تو روز اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں میرے مولا، ماں کی مار کھا کر بھی بچے ماں کی گود میں آ کے ہی چین پکڑتے ہیں. تیری طرف سے سزا آئی، پر ہمیں تیرے ہی دامن میں چین آئے گا. کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں ایک نظر کرم ادھر کر دے میرے مولا. ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی پھوٹ پھوٹ رویا تھا. آئے ہائے، پوری نسل ہی زمین کھا گئی میرے مولا. معصوم بچے بستے فریادیں کرتے رہ گئے، کاپیاں فریادیں کرتی رہ گئی. ماؤں کے لال گم ہو گئے تو بچوں کی مائیں گم ہو گئی. اللہ، اب اتنے ہزاروں بچے ہیں جو اماں کہیں گے ان کو جواب نہیں ملے گا، جو ابا کہیں گے ابا خود نے کس لنڈر میں گم ہو چکا ہوگا. بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، ہمارے گھر اجڑ گئے، ہماری نسل مک گئی میرے مولا. ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. رمضان میں تو بدر ہوا تھا، ادھر زلزلے آ گئے. رمضان میں تو مکہ فتح ہوا تھا، ادھر آفتیں آ گئی، حق آئی ہیں. ہمارا گلہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں. ہمیں بچپن میں یاد کرایا تھا مسجد کے امام صاحب نے، والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی. ہم تقدیر شر پر ایمان لائے،
ہم تقدیر خیر پر ایمان لائے، پر یا اللہ ہم سے دکھ سہے نہیں جاتے، ہم سے یہ نوحے سنے نہیں جاتے، ہمیں یہ روتے ہوئے چہرے رلا رہے ہیں مولا۔ آئے ہائے تیرا نبی ہوتا تو ہم اس کے دربار میں جا کے روتے پیٹتے، آج ہم ان ہواؤں کو پیغام دیتے ہیں، فیصل مسجد کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جا کر ہمارا غم ہمارے نبی کو سنا دے۔ نسیمہ جانب بتا نسیمہ جانب بتا نسیمہ جانب بتا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے میرے اللہ، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم سے درگزر کر دے میرے مولا، ہم سے درگزر کر دے میرے مولا، درگزر کر دے میرے مولا، معاف کر دے، معاف کر دے، آجا 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 میرے اللہ، تو آجا، ہمیں زلزلے ڈرا رہے ہیں، ہمیں پتھر پڑ رہے ہیں، تو آیا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، تو یہ تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، نظر محبت، نظر محبت، نظر محبت، محبت سے دیکھ لے، جسے بچہ ماں کے گلے میں پڑ جاتا ہے، اماں میری طرف دیکھ، اماں میری طرف دیکھ، وہ کہتی میں نہیں دیکھتی، میں نہیں دیکھتی، آخر وہ منتیں کر کر ماں کو متوجہ کر لیتا ہے۔ ہم بھی تیرے در پر منت کرتے ہیں، ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ یا اللہ جن کو تو نے اپنے پاس بلا لیا انہیں جنت دے دے یا اللہ، انہیں جنت دے دے یا اللہ۔ جو مائیں بچوں سمیت اٹھ گئی، جو باپ بچوں سمیت اٹھ گئے، جو پورے کے پورے خاندان اٹھ گئے، یا اللہ انہیں سیدھا جنت میں پہنچا دے۔ تیرے نبی کا سچا فرمان آیا ہے کہ ان کا تو حساب نہیں لیتا جو رمضان میں مرے، کہ تو بڑی آفت میں مرے ہیں میرے مولا، یہ زلزلہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے، اور ان معصوم بچوں کی یا اللہ چیخ و پکار جو لنڈروں میں دب کے رہ گئی، ان کے تڑپتے لاشوں کے طفیل میرے مولا، پہلے ہم خالی ہاتھ تھے، خالی دامن تھے، آج ہم کچھ تحفہ تیرے پاس لائے ہیں میرے مولا۔ ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اعتکاف ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، آج ہم اپنی جھولی میں کئی ہزار معصوم بچوں کی بوٹیاں لے کر آئے ہیں، تیرے محبوب کے بچے بچیاں لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، آج ان کے بچے بچیاں ذبح ہوئے میرے مولا، ان معصوم بچیوں کی تڑپتے لاشوں کے طفیل اور ان کی بکھری بوٹیوں کے طفیل پر، ان کی پتھرائی آنکھوں کے طفیل میرے مولا، آج ساری امت سے عذاب ہٹا دیا اللہ۔ یہ زمینوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، افواہ والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، ہم تو گھروں میں بے چین ہو گئے میرے مولا، ہم بے امن ہو گئے میرے مولا۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اس کو ان پلیٹوں کو بٹھا دے جہاں بٹھانا ہے، ان زلزلوں کو واپس لے لے میرے مولا، واپس لے لے میرے مولا۔ ہمارا کسی سے گلہ نہیں، ہمارا اپنی ذات سے گلہ ہے، ہم تیرے نافرمان نکلے، تو نے ہمیں تنبیہ فرمائی
تیری تنبیہ حق ہے، ہمارا تیرے آگے رونا بھی تو حق ہے، تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں، تیرے تو آگے ہاتھ پھیلائیں میرے مولا، ہم کبھی بادشاہوں کے در پہ نہیں جائیں گے میرے مولا، ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے، وہ ہماری طرف فقیر ہیں، وہ ہماری طرف فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو بھی تجھ سے ہی ملے گا جو ملے گا، ہمیں بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا، تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ، جس سے بھی جرم ہوا وہ معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، جو بچ گئے میرے مولا اب ان کا تو کفیل ہو، ان کا تو والی ہو میرے مولا، میرے مولا، میرے آقا، تاریخ بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، بشیر بن اقربہ چھوٹے بچے تھے، ان کے باپ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، ماں پہلے مر گئی، جب تیرے نبی کا لشکر لوٹا تو اپنے باپ کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، لشکر نکل گیا، باپ نظر نہ آیا تو دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے آگے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں؟ تو تیرے نبی نے منہ پھیر لیا تھا، جواب نہ دے سکے تھے، پھر وہ سامنے سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں؟ تو تیرا نبی آنسو نہ روک سکا تھا اور وہ رونے لگا تھا، تو بشیر ان کے پاؤں سے چمٹ کر چلائے یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا، تو تیرے نبی نے کہا تھا بشیر آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے، میرے مولا بشیر کو تو اپنی ماں سے اچھی ماں مل گئی، اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا، ہمارے ہزاروں معصوم بچے بچیاں ان کے ماں باپ اٹھ گئے اور درندہ صفت لوگ ان کو جھپٹنے کو ہیں، سپردمبتو مایائے خیشرا، سپردمبتو مایائے خیشرا، سپردمبتو مایائے خیشرا، تو حال لایا ہے، تو ہی اس کا مداوا بن، تو ہی اس درد کا درما بن، تو ہی اس کو دور فرما، ان کا وکیل بن، ان کا کفیل بن، ان کا ساتھی بن، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہماری قوم کو اتنی غیرت دے، احساس دے، شعور دے کہ یہ عصر نو توبہ کر کے ان بستیوں کو پھر آباد کر دے، ان چہروں کو پھر مسکراہٹیں بکھیر دے، اے اللہ تو قادر ہے، ہم مقدور ہیں، تو جابر ہے، ہم مجبور ہیں، تیرا چاہا ہو جاتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر نہیں ہو سکتا، تو سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں ہے، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحم۔ پہنچا دے، تیرے نبی کا سچا فرمان آیا ہے کہ ان کا تو حساب نہیں لیتا جو رمضان میں مرے، ان تو بڑی آفت میں مرے ہیں میرے مولا، یہ زلزلہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے، اور ان معصوم بچوں کی یا اللہ چیخ و پکار جو لنڈروں میں دب کے رہ گئی، ان کے تڑپتے لاشوں کے طفیل میرے مولا، پہلے ہم خالی ہاتھ تھے، خالی دامن تھے، آج ہم کچھ تحفہ تیرے پاس لائے ہیں میرے مولا، ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اعتکاف ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، آج ہم اپنی جھولی میں کئی ہزار معصوم بچوں کی بوٹیاں لے کر آئے ہیں، تیرے محبوب کے بچے بچیاں لے کر آئے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، آج ان کے بچے بچیاں ذبح ہوئے میرے مولا، ان معصوم بچیوں کی تڑپتے لاشوں کے طفیل اور ان کی بکھری بوٹیوں کے طفیل بن کر، ان کی پتھرائی آنکھوں کے طفیل میرے مولا، آج ساری امت سے عذاب ہٹا دیا اللہ، یہ زمینوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، افواہوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے، ہم تو گھروں میں بے چین ہو گئے میرے مولا، ہم بے امن ہو گئے میرے مولا، اب ہم توبہ کرتے ہیں، اس کو ان پلیٹوں کو بٹھا دے جہاں بٹھانا ہے، ان زلزلوں کو واپس دے دے میرے مولا، واپس دے دے میرے مولا، ہمارا کسی سے گلہ نہیں، ہمارا اپنی ذات سے گلہ ہے، ہم تیرے نافرمان نکلے، تو نے ہمیں تنبیہ فرمائی، تیری تنبیہ حق ہے، ہمارا تیرے آگے رونا بھی تو حق ہے، تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں، تیرے تو آگے ہاتھ پھیلائیں
میرے مولا، ہم کبھی بادشاہوں کے در پہ نہیں جائیں گے میرے مولا، ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے۔ وہ ہماری طرح فقیر ہیں، وہ ہماری طرح فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو بھی تجھ سے ہی ملے گا جو ملے گا، ہمیں بھی تجھ سے ہی ملے گا جو ملے گا۔ تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ، جس سے بھی جرم ہوا وہ معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ جو بچ گئے میرے مولا اب ان کا تو کفیل ہو، ان کا تو والی ہو میرے مولا، میرے مولا، میرے آقا، میرے آقا۔ تاریخ بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے، بشیر بن اقربہ چھوٹے بچے تھے، ان کے باپ احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، ماں پہلے مر گئی۔ جب تیرے نبی کا لشکر لوٹا تو اپنے باپ کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے، لشکر نکل گیا، باپ نظر نہ آیا تو دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے آگے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرے نبی نے منہ پھیر لیا تھا، جواب نہ دے سکے تھے، پھر وہ سامنے سے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے؟ تو تیرا نبی آنسو نہ روک سکا تھا اور وہ رونے لگا تھا، تو بشیر ان کے پاؤں سے چمٹ کر چلائے، یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا۔ تو تیرے نبی نے کہا تھا، بشیر آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے۔ میرے مولا بشیر کو تو اپنی ماں سے اچھی ماں مل گئی، اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا۔ ہمارے ہزاروں معصوم بچے بچیاں ان کے ماں باپ اٹھ گئے اور درندہ صفت لوگ ان کو جھپٹنے کو ہیں۔ سپردم بتو مایہ خیشرا، سپردم بتو مایہ خیشرا، سپردم بتو مایہ خیشرا۔ تو حال لایا ہے، تو ہی اس کا مداوا بن، تو ہی اس درد کا درما بن، تو ہی اس کو دور فرما، ان کا وکیل بن، ان کا کفیل بن، ان کا ساتھی بن۔ ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے، ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے۔ ہماری قوم کو اتنی غیرت دے، احساس دے، شعور دے کہ یہ اثر نو توبہ کر کے ان بستیوں کو پھر آباد کر دے، ان چہروں کو پھر مسکراہٹیں بکھیر دے۔ اے اللہ تو قادر ہے، ہم مقدور ہیں، تو جابر ہے، ہم مجبور ہیں، تیرا چاہا ہو جاتا ہے، ہمارا چاہا تیرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی ہر شعبے سے امت کو ایک عبرت سمجھایا، ایک بات سمجھائی۔ آپ کی زندگی کا ہر موڑ امت کے لیے نشان عبرت ہے، امت کے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر دکھایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں